الرحمن الرحیم۔ حضرت واصلہ بن اس کا روایت کرتے ہیں کہ بنو سلیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے ایک ساتھی نے کسی کو عمدن قتل کر دیا ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں حکم بتائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک غلام شخص کو آزاد کروانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس قاتل کے ہر عضو کو نار جہنم سے بچا سکے۔ جو اس سارے کا نتیجہ نکلا ہے، سارے ٹاپک کا، وہ یہ ہے کہ یا تو مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرے دیر پہ، یا معاف کروانے والا تو آج کل کا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ معاف کوئی نہیں کرتا، یا 60 روزے یا پھر لوگوں کو کھانا کھلانا، لیکن یہ سارا کچھ اسی صورت میں معافی اللہ کی طرف سے اس کی تبھی ہوگی جب مقتول کے اہل خانہ معاف کریں گے قاتل کو۔ تو اگلی آیت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94، سورۃ نساء۔ اے ایمان والو، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ کہو اس سے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، بس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ایسے ہی کافر تم بھی تھے اس سے پہلے، پھر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ہوا یوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا، تو اس نے بکریاں چرانے والے نے ان کو سلام کیا۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ شاید اس نے ہمیں مسلمان دیکھ کر ہمیں سلام کیا ہے تاکہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات گئی کہ شاید اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو آپ نے بھی فرمایا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس سے اس کے ایمان والا ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، وہ شخص مسلمان ہی تھا، وہ صرف اپنے قوم، اپنے قبیلے جہاں پر وہ رہتا تھا، صرف ان سے چھپنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کھلم کھلا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے نئے، تب یہ لوگ بھی ابھی انہوں نے کھلم کھلا اعلان اسلام کا نہیں کیا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے آج کل کے لحاظ سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، فیل کریں، تو وہ یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی، یعنی کہ ہمارے 72 فرقے بننے ہیں، صرف ایک فرقہ، 73 فرقے، 73، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ایک چیز میں اگر ایک فرقہ چل رہا ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں یہ ویسے ہے، تو ظاہر ہے اس سے فساد ہوگا، اس سے لڑائی ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ اپنی جان، اپنے نفس کے لیے ہیں۔ کون سا ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور توقع ہے کہ ہم قرآن کریم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، ہم عذاب قبر اور دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ یہ چیز ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ باقی ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جب اسلام نیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی، اور جب کچھ صحابی اسلام لائے تھے، تو تب ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی تھی، تو ظاہر ہے وہ لوگ سارے کے سارے جو وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے، مسلمانوں کے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تو کوئی اور نہیں۔
ہم لوگ بھی سنی سنائی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور جب تک کچھ اور جب تک اس کی دلیل، کم سے کم میری اپنی ذات کا میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک کوئی مجھے دلیل قرآن کریم سے نہیں ملتی نا، میں اس کو نہیں مانوں گی۔ ہمیں ماننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں قیامت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہونے والے تمام کے تمام وہ چیزیں شامل ہیں اس میں۔ یہ مہر ہو چکا، یہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ اب رہا نہیں، لہٰذا قرآن کریم کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی اور چیز، کوئی نئی بات میں تو اس کو مانوں گی نہیں، کیونکہ احادیث شریف سب کچھ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ قرآن کی باتیں اگر لکھنے پہ آؤ نا تو 7 سمندر کم پڑ جائیں۔ ہمارے تک جتنا علم پہنچ چکا ہے الحمدللہ، ہم اسی کو نہیں کمپلیٹ کر پا رہے، تو باقی اور مزید سرچ کر کے جس کے بارے میں بحث و تکرار سے بھی منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی مستی میں خوش ہیں، باقی اپنی مستی میں خوش رہیں، ہمیں کسی کے اس کا وہ نہیں ہے، ہمیں کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہمیں صرف اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ایک شخص کو اس کے والد اور قبیلہ والوں نے اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے قریب سے گزرا، انہوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور اسے سامان وغیرہ جو تھا اس کے پاس وہ اسے چھین لیا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ویسے ہی اس نے ہمیں مسلمان دیکھ کر اسے پتا تھا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، ہمیں مسلمان پا کر اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ وہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر یہی حدیث شریف آئی ہے، اسی کی تفسیر میں آتی ہے کہ اس شخص نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوا ہوں اور اس کے رسول پر، اور قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر میں یقین رکھتا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری تعداد تم دیکھ کر تم اکیلے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قصہ پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ جب وہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، تو تب تمہارا جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ تم اس کو قتل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، یعنی کہ تم دنیا کی زندگی کو چھوڑو، دنیاوی زندگی کی طرف توجہ نہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں تو اگر ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے، یہ چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ یہ حدیث شریف تفسیر میں نا مختلف روایات سے، مختلف راویوں سے ہے، اور حضرت مقداد رضی اللہ کو جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو جو کافروں کے ساتھ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جب وہ اسے قتل کرنے لگے تو اس نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو پہلے مکہ میں اسی طرح اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اسی روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت مقداد رضی اللہ کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے پایا کہ دشمن فرار ہو چکا ہے، صرف ایک ہی شخص باقی ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، سارا کچھ اس نے کہا جو ایک ایمان والے کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری تعداد زیادہ دیکھ کر یہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک قصہ ہے یہاں پر چھوٹا سا، اور ہوا یوں کہ ایک شخص نے نا قتل کر دیا کسی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ معاملہ پیش کیا گیا۔ بقیہ انشاءاللہ کروں گی آپ کے ساتھ میں کل، یہیں سے سٹارٹ کروں گی۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔